بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، کون شخص ہے جو اعراض کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفہ نفسہ، مگر وہ شخص جس کا دل بے وقوف اور پاگل ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، البتہ بے شک ہم نے چنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی زندگی میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں لمن الصالحین، ہمارے صالح اور نیک بندوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ اسلم، فرما برداری کیجئے، اسلام قبول کیجئے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اسلام لایا رب العالمین، اپنے رب کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پچھلے رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی کچھ باتیں آئی تھیں۔ ان میں سے ایک چیز ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا نچوڑ تھا، اور کچھ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی باتیں آپ کو بتائی تھیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا تھا، کعبۃ اللہ پھر تعمیر کروایا، پھر اس کے بعد کعبے کے امن کی ابراہیم علیہ السلام نے اور وہاں رزق کی برکت کی دعائیں مانگی۔ کعبے کو بنانے کا مقصود اعتکاف، طواف اور عبادت، اس کا ذکر کیا۔ پھر تعمیر کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ ایک اس کی قبولیت کی دعا مانگی، دوسری دعا اپنی فرما برداری کی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اپنا فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں ایک نیک صالح امت پیدا کر۔ اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اپنے لیے صرف دعا نہ مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بخش دے، ہماری اولاد، ہمارے جو ہے نا میرے گناہ معاف کر دے، میری دنیا بہتر کر دے۔ اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی آدمی کو دعائیں کرنی چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آخر میں اس میں دعا مانگی کہ اللہ اس کعبے کی آبادی کے لیے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہدایت کے لیے ایک رسول مبعوث فرما۔ پھر اس پیغمبر کی 4 ذمہ داریوں کو بیان کیا کہ وہ ان پر قرآنی آیات پڑھیں، ان کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیں، حکمت، شریعت کے احکام، مسائل اور اسرار و رموز سمجھائیں، تزکیہ سکھائیں۔ یہ پچھلے رکوع کا خلاصہ تھا۔ اب جو آج ہم نے پڑھنا ہے، یہ سارا رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اس کے ضمن میں کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ دنیا میں ابراہیم کی ملت سے اعراض کرنا یہ بے وقوفی ہے۔ کیوں کہ سب کا دعویٰ تھا ابراہیم ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ اب ابراہیم کے طور طریقے اور زندگی سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کی، انہوں نے دین کی خاطر ہجرت کی، انہوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے آپ کو آگ میں پیش کیا۔ پھر ابراہیم کی زندگی کے جو اعمال تھے، جیسے قربانی ہے، جیسے چہرہ ہے ان کا،
اور اس کے مطابق چہرے کی داڑھی، مونچھوں کا کتروانا، اور پھر جو ملت ابراہیمی کی چیزیں ہیں، ناخنوں کا کٹوانا، بال صاف کرنا، اس طریقے سے بچوں کا ختنہ کرنا، اب یہ ساری چیزیں سب جانتے ہیں کہ ابراہیم کی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ ابراہیم کی ملت سے اعراض کرتا ہے کہ میں ابراہیم کو گویا عملاً نہیں مان رہا، تو یہ آدمی بے وقوف ہے، دعویٰ خلیل کی محبت کا کرے اور عمل اس کے خلاف کرے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی بزرگ کے ساتھ نسبت رکھتا ہو اور کہتا ہو میں فلاں حضرت کا بیٹا ہوں، میں تو فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میرے دادا تو ایسے تھے، تذکرہ تو اس کا کرتا ہے لیکن عمل میں اس حوالے سے زیرو ہے۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ وہ صدقے خیرات میں یہ کرتا تھا کہ اس کے پاس کوئی فقیر بھوکا کبھی نہیں یہاں سے واپس کیا، اور یہ کسی کو کھلاتا نہیں۔ جیسے وہ اپنے باپ دادے کا نام تو لیتا ہے، عمل سے اعراض کرتا ہے، اس طریقے سے یہ لوگ خواہ وہ ملت ابراہیم میں مشرکین مکہ ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا منافق ہوں، یہ اعراض کرتے ہیں ابراہیم کے مسلک۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم نے دو فضیلتیں دی تھی، دنیاوی فضیلتیں بھی عطا کی تھی کہ دنیا میں ان کو پذیرائی عطا فرمائی تھی، دنیا میں ان کی سنتوں کو، ان کے احکامات کو باقی رکھا تھا، اور آخرت میں ہم نے ان کو یہ عظمت دی کہ من الصالحین اپنے نیک بندوں میں شامل کیا۔ نیک بندوں میں انبیاء علیہ السلام، اولو العزم رسول اور صاحب شریعت لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک فضیلت اگلی آیت میں کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ نے انہیں اسلام کی ترغیب دی کہ اسلام لے آؤ، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو معاشرہ تھا وہ بت پرستوں تھا، باپ بت پرست ہے، قبیلہ بت پرست ہے، قوم بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، بتوں کی عبادت کرتی ہے، بت بناتی ہے، بت بیچتی ہے۔ ان میں اللہ نے ابراہیم کو کہا اسلم۔ اب یہ اس وقت پیغمبر کو خدا کا یہ حکم، اور ابراہیم کو بغیر سوچے سمجھے کہ میں اگر اسلام لے آؤں تو لوگ کیا کہیں گے، حالات مخالف ہیں، سازگار نہیں ہیں، لوگوں کو کیا جواب دوں گا، کسی چیز کے بغیر ابراہیم کی خوبی یہ تھی قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا میں اللہ رب العالمین کا فرما بردار ہوں، مجھے ان بتوں سے بھی کوئی غرض نہیں، مشرکوں سے بھی کوئی غرض نہیں، اور پھر اس قسم کی قوم سے بھی کوئی غرض نہیں، تنے تنہا کھڑا ہوں لیکن اپنے رب کو اپنا مالک قبول کرتا ہوں اور میں اس کا فرما بردار ہوں، اسلام لے آیا۔